بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہتے ہیں کہ جو مکہ لڑائی کے بعد یاد آئے اسے اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے. کچھ ایسا ہی ہوا ہے. ہندوستان نے جو ڈرامہ کیا، جو سرجیکل اسٹرائکس کی بات کی، یا جو کشمیر کے علاقے میں آ کے مظفر آباد کے قریب بم گرایا، طیارے گرا کے ہماری فوج جاگی، فوری طور پہ ہم نے ریئیکشن دکھایا، لیکن وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گئے. اس پہ آج بات بھی کریں گے، اور یہ بھی بات کریں گے کہ کیا عالمی سطح پہ ہمیں مشکلات کا سامنا ہے. او آئی سی میں ہندوستان کو بلایا جا رہا ہے. او آئی سی کا ممبر ہندوستان نہیں ہے، اسلامی ممالک کی تنظیم، اور وہاں وزیر خارجہ جائیں گی ہندوستان کی. ہماری خارجہ پالیسی کہاں پہ کھڑی ہے، اور کیا جنگ بھی ہونے جا رہی ہے، یا ایسے ہی جو شرلی پٹاخہ آج چلا ایسے ہی پٹاخے دونوں ممالک کی طرف سے چلتے رہیں گے. اور یہ مقبول جان صاحب بہت شکریہ. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ میں نے پہلے کہا کہ جو مکہ وقت کے بعد یاد آئے لڑائی میں، اپنے منہ پہ مارنا چاہیے. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تو آپ کے جہازوں نے ہی اڑ کے ان کے جہازوں کو گرانا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا سارا ریڈار سسٹم، آپ کا سارا ایئر ڈیفنس سسٹم جو آپ نے پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر مختلف قسم کی آپ نے اینٹی ایئر کرافٹ گنز لگائی ہوئی، وہ تو نکارا ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاز اڑ کے تو کبھی نہیں جہازوں کو گرایا کرتے، آپ کا ایئر ڈیفنس سسٹم گرایا کرتا ہے. آپ کے میزائل اینٹی ایئر کرافٹ سے ہم گرا دیتے. اینٹی ایئر کرافٹس ہیں، آپ کا میزائل سسٹم کس لیے ہوتا ہے؟ آپ اندازہ کریں آپ گرایا کیوں نہیں کیا؟ یہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی. گرایا جانا چاہیے تھا. 12 جہاز اڑ کے آئے ہیں، ایک بھی نہیں. اسکواڈرن، ٹھیک ہے، 12 جہازوں کا اسکواڈرن آیا ہے، 1000 بم پھینکے ہیں اور 300 ختم. جب ہم اعلان کر چکے تھے اولیاء صاحب کہ ہم ریٹیلیٹ کریں گے، سوچیں میرا خیال ہے ایک سچویشن یہ بنتی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اسٹرائک کو وہ انٹرنیشنلی کیچ کر کے پھر شاید حملہ کریں. کیونکہ اگر پاکستان حملہ کرے گا، 100%. اگر پاکستان حملہ کرے گا تو پھر جنگ رکے گی کیسے؟ جنگ نہیں رکتی. جنگ اب دیکھیں، میں نے آج سے 4 مہینے پہلے کہا تھا کہ مارچ کے آغاز اور فروری کے اینڈ میں جنگ ہو جائے گی. یہ اب تجزیہ کر رہے تھے، پیش گوئی کر رہے تھے. اگر آپ اپنے حالات حاضرہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق اگر آپ پڑھنا شروع کر دیں اور تبصرہ کر، پھر آپ کے لیے چیزیں بہت کلیئر ہو جاتی ہیں. لیکن وہ پیش گوئیاں کیا انہی حالات نہیں دیکھیں نا، اگر آج بالکل ایگزیکٹلی جس طرح شام، جس طرح عراق، جس طرح یمن، جس طرح اردن، جس طرح مصر کے اندر ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے، اور وہ عین ان پیشگوئیوں کے مطابق ہو رہا ہے، تو اس برصغیر میں آ کے رسول اللہ کی پیشگوئیاں فیل ہو جائیں گی. تو آپ کو لگتا ہے لڑائی ہوگی، ضرور ہوگی. ہاں، اور جہاں تک او آئی سی کا تعلق ہے نا، او آئی سی میں آپ کو جانے کی ضرورت ہی نہیں. او آئی سی ایک عضو ناکارہ ہے. او آئی سی کی وہ شامت آنے والی ہے رسول اکرم کی پیشگوئیوں کے مطابق ویل للعرب، عرب تو صفحہ سے مٹ جائیں گے. لیکن کیا یہ ہماری خارجہ پالیسی کی ناکامی نہیں ہے کہ ہندوستان وہاں بھی پہنچ گیا؟ او آئی سی بہت بڑی ناکامی. دیکھیں، ہم یحییٰ خان کو گالی دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں عامر ہے، فلاں ہے. یہ یحییٰ خان نے رباط کی کانفرنس 1969 اڑا کے وہ مارا تھا، کیونکہ میں بیٹھتا ہی نہیں ہوں. 5 منٹ کے اندر او آئی سی سے نکال دیا گیا تھا. پہلی میٹنگ تھی رباط کے اندر، مراکش میں، نکال دیا تھا اس کو. تو آپ خیال میں ہمیں نہیں جانا چاہیے؟ اب یہ انہوں نے بالکل نہیں جانا چاہیے. وہ کہتے ہیں ان کو کہہ دینا چاہیے کہ اس کو مت بلاؤ. اب یہ جو ہو رہا ہے کہ ہم کیس پیش کریں گے، وہ کس کھاتے میں آ رہی؟ او آئی سی کے قانون یہ کہتا ہے کہ یا تو مسلم اکثریتی ملک ہو یا اس کا سربراہ مسلمان. جیسے ایڈی امین جو دونوں صورتوں میں انڈیا تو اس میں کئی بات ہے. اور سب سے بڑی بات، میں ایک اور مزدار بات بتاؤں، 16% مسلمان ہیں بھارت میں، ٹھیک ہے نا، 18% اسرائیل میں. تو بلاؤ نا اس کو بھی، 2% زیادہ ہے. اور یہ سب اگر جنگ ہو جاتی ہے، جو جنگ کے بادل تو منڈلا رہے ہیں، پاکستان آپ بھی کہہ رہے ہیں پاکستان اس کا ریئیکشن ہوگا، کہیں نہ کہیں کارروائی پاکستان کرے گا، جنگ بڑھتی ہے، دونوں ملکوں کے حالات ایسے ہیں کہ جنگ افورڈ کر سکتے ہیں؟ نہیں، حالات تو ایسے، اب ہم سے زیادہ خطرناک حالات جو ہیں انڈیا کے ہیں. پاکستان دیکھیں، کچے گھر سے کیا جانا ہوتا ہے، لیکن ایک بومنگ اکانومی جو ہوتی ہے وہ تو تباہ ہو جاتی ہے نا وہاں پہ. دیکھیں، آج سے تقریباً 1 مہینہ پہلے تک جو شیو سینا نے ایک کمال بات کی ہے کہ وہ جو ریفائنری $44 بلین کی لگ رہی تھی سعودی عرب کی، ان کا ہم نہیں لگانے دیتے مسلمانوں کو، انہیں جگہ بدل دی. اب تو ختم ہو گئی. آپ نے سعودی عرب یو اے کے ساتھ اتنے بڑا جو ایگریمنٹ کیا تھا، آپ اس جنگی جنون میں آپ خود انڈیا کے لیے دیکھیں ایک اور چیز، ہوسٹائل لینڈ ہے نا ساری کی ساری پاکستان کے بارڈر کے ساتھ. اس کی فوری ریئیکشن ہوگا یا ڈیلے ہو؟ مجھے لگتا ہے فوری. اگلے 24 گھنٹے اہم ہیں، بہت زیادہ اہم، بہت زیادہ اہم. ان 24 گھنٹوں میں 24 گھنٹے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ یہ گزر گیا اور وہاں سے کوئی میڈیا انڈیا کا ایسا ہے کہ جب آپ ایکسس موجود ہے، پھر آپ پبلک کی نظروں سے ایک دفعہ گر گئے، پھر آپ کو نہیں سنبھل سکتے. ہم بھی لائن آف کنٹرول پہ کاروائی کریں گے یا انٹرنیشنل بارڈر؟ نہیں، انٹرنیشنل بارڈر پہ نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی انٹرنیشنل بارڈر پہ نہیں کرے گا. اور لائن آف کنٹرول ساری کی ساری جو اس وقت برف سے ڈھکی ہوئی ہے،
آپ پیدل نہیں جا سکتے, آپ ٹینک نہیں جا سکتے, آپ اور کچھ نہیں کر سکتے. برف کے اندر ہے, برف کے اندر کچھ نہیں ہو سکتا. آپ صرف ایریل اسٹرائک کر سکتے ہیں یا میزائل میں آپ کو بہت زیادہ پرسین چاہیے ہوتی ہے, آپ ایریل اسٹرائک, پاکستان بھی کیا تو ایریل اسٹرائک کرے. حکومت کی یہ آزمائش ہے گولی صاحب, بہت بڑی آزمائش ہے. کیسے نکلے گی؟ میں کہتا ہوں اگر یہ انہوں نے ایریل اسٹرائک نہ کی تو چانسز ہیں کہ ایک پبلک فیوری کھڑی ہو جائے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ حکومت بھی جا سکتی ہے. حکومت جا سکتی ہے اگر حکومت نے ریئیکٹ نہ وار کیا. میں حکومتیں گئی ہیں, ایسی بھی گئی ہیں, اسی طرح گئی ہیں. ہٹلر جو تھا وہ اسی لیے تو لیڈر بن کے اٹھا تھا کہ یہ انہوں نے فضول سا سمجھوتا کیا ہے اور یہ ان کی ایسی کی تیسی, اور ہٹلر ایسا لیڈر بنا اس نے پوری جرمنی کو اٹھا دیا. بہت شکریہ. اور یہ مقبول جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور یہ سب نے ایک بڑی بنیادی بات کہی ہے. OIC میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم اپنا کیس مسلمان ممالک کو بھی صحیح طریقے سے سمجھا نہیں پاتے, اور اگر ہم ان کو بھی کنونس نہیں کر پاتے, ہندوستان وہاں جا کے اپنا کیس بیان کرتا ہے, تو پھر پاکستان کی خارجہ پالیسی کی سب سے بڑی ناکامی ہے, اور پاکستان کو ایز اے پروٹیسٹ OIC کے اجلاس میں شرکت نہیں کرنی چاہیے.